السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا اسلام بائی بنت ہوا۔ دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ دنیا کا سفر ہر ایک کا مختصر ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، چاہے وہ یا بشر یا کوئی عام انسان ہو یا کوئی پیغمبر۔ ہر نفس ایک نہ ایک دن راہ ملک بقا ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انبیاء کے سلسلے کے خاتم ہیں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ زمر میں یوں فرمایا کہ انک میت وانہم میتون، کہ آپ کو بھی موت آنے والی ہے۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں کی گئی جہد مسلسل کے نتیجے میں اقوام عالم کے لوگ فوج در فوج اسلام سے وابستہ ہو رہے تھے۔ جب آپ نے سن 10 ہجری میں بحکم الہی مسلمانوں کی کثیر تعداد کے ساتھ حج کا فریضہ سر انجام دیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النصر میں استغفار کا حکم فرمایا۔ حضرت بکر صدیق سمجھ گئے کہ آپ کی بعثت کا مقصد مکمل ہو گیا ہے، اس لیے تسبیح استغفار کا حکم ہوا، اور آپ ابھی حج سے فارغ بھی نہیں ہو رہے تھے کہ لوگ اس کو حجۃ الوداع کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد ذی الحجہ کے آخری تاریخوں میں زادہ اللہ شرفا و عظما پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا کب سے ہوئی، مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جنازہ میں شرکت کر کے بقیع سے واپس آئے تو سر درد کی تکلیف سے دوچار ہوئے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر رفتہ رفتہ یہ مرض شدت پکڑتا گیا، بالآخر اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے 8 دن بیمار رہے، دسمبر سے اگلے دسمبر تک، پھر اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جانے کی طاقت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز مسجد میں ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں جانے کی سکت باقی نہ رہی تو آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ تو اما جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ اس لیے کہا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنی شروع کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مرض میں انتقال ہو جائے تو لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منحوس سمجھ لیں گے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کریں گے۔ لیکن اما جان کے اس وجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہیں کیا اور حضرت بکر صدیق کو امامت کا حکم دیا۔ بالآخر حضرت بکر صدیق نے تقریباً 21 نمازوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر فرض نمازوں کی امامت کی۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سارے صحابہ نے بلا چون چراں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی امور پر امیر مقرر کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دینی کاموں کا جس کا ذمہ دار بنایا، انہی کو ہم اپنے دینی کاموں میں بھی امیر بنائیں گے۔ اس طرح حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا بھی ثابت ہے۔ جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ امامت فرمائی، اور روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے حضرت ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبی میں حاضر ہوئے۔ حضرت بکر نماز پڑھا رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تو حضرت بکر نے بقیہ نماز کی امامت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، حضرت بکر آپ کی اقتداء کرتے اور دیگر صحابہ کرام کی، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کچھ اس طرح سے کہ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، جس کا آغاز آپ نے اس طرح سے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کرے یا پھر آخرت کو، تو اس بندے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ کے تعلق سے یہ کہا ہے، تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ وہ بندہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کے فضائل بیان کیے کہ میں نے ہر شخص کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ خود ادا کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ مسجد نبی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں،
सवाए अबू बकर के दरवाजे के। हुजूर सल्लम की बीमारी की इतला से अंसार परेशान थे, तो हुजूर सल्लम को जब इसकी इतला दी गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के मुतालिक फरमाया कि अंसार ने हमको अपने साथ शरीक किया और हमारी नुसरत की, तो तुम अंसार के साथ अच्छा बर्ताव करो, और मुहाजिर तुम आपस में एक दूसरे के साथ भाई जैसा सलूक करो। फरमाया कि तुम मेरी कब्र को सजदा गाह मत बनाना, इसलिए कि पिछली कौमों ने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना लिया और वो अल्लाह ताला की फटकार के मुस्तहिक ठहरे। फिर इसके बाद हुजूर सल्लम मस्जिद में हाजिर नहीं हो सके। तो ये था हुजूर सल्लम का आखिरी खुतबा। तो फिर बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन ये हिदायत और रहमत का आफ्ताब इस दुनिया से रुखसत हो रहा था। दिसंबर के दिन सुबह की नमाज के दौरान हुजूर सल्लम ने अपने हजरा का पर्दा हटाकर इस जमात के मंजर को देखा तो बकर सिद्दीक जो इमाम थे वो पीछे हट रहे थे और सहाबा आपके दीदार के शौक में करीब था कि नमाज तोड़ दें। आपने एक नज़र डालकर पर्दा छोड़ दिया। ये सहाबा कराम को अपने महबूब का दुनिया में आखिरी दीदार था। इस साल से कुछ पहले ही हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की हुजूर सल्लम के पास तशरीफ़ लाए। हाथ में मिसवाक थी। अम्मा जान ने हुजूर सल्लम के मिसवाक करने के इश्तियाक को देखकर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से मिसवाक लेकर चबाया और फिर हुजूर सल्लम को दे दिया। हुजूर सल्लम ने मिसवाक की। फिर हज़रत अम्मा जान से इनने ये बात फ़ख्रिया तौर पर कहते हैं कि हुजूर सल्लम के दहन मुबारक में आखिरी मरतबा मेरा लाब दाखिल हुआ। इसके कुछ ही देर बाद हुजूर सल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला और बारगाह खुदावंदी में हाजिर हो गए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।